یعنی حیض و نفاس والی عورتوں کو حیض و نفاس کی حالت میں کس طرح رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے وہ تین بڑی غلطیاں، وہ تین بڑی غلط فہمیاں جو اکثر پیریڈ والی بہنوں کے اندر پائی جاتی ہیں، حالانکہ مذہب اسلام سے، شریعت مطہرہ سے دور دور تک ان کا کوئی لینا دینا، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت اہم ہے، آخر تک لازمی دیکھیے گا، آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ہماری دوسری بہنیں اس جانکاری سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ پیریڈ والی بہنوں کے لیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پیریڈ کے ایام ممنوعہ میں نماز روزہ نہیں رکھ سکتی، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یہ ان کے لیے ناجائز ہے، اگر رکھیں گی تو وہ سخت گناہگار ہوں گی، اور اس میں کوئی شک اور شبے کی بات بھی نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ کا حکم بھی یہی ہے کہ پیریڈ والی بہنیں پیریڈ کے دنوں میں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن فرق یہاں پر ہوتا ہے کہ پیریڈ کے دنوں میں جو نمازیں ہماری بہنوں کی چھوٹ جاتی ہیں وہ نمازیں تو معاف ہوتی ہیں، یعنی وہ جب پاک صاف ہو جائیں گی، غسل وغیرہ کر لیں گی تو ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی ان پر قضا لازم نہیں ہے، وہ نمازیں معاف ہیں۔ لیکن جو روزے پیریڈ کے دنوں میں ہماری بہنوں کے چھوٹ جاتے ہیں وہ روزے ان پر معاف نہیں ہوتے۔ جب وہ پاک صاف ہو جاتی ہیں، غسل وغیرہ کر لیتی ہیں تو اس کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ان پر لازم اور ضروری ہوتی ہے، ان روزوں کی قضا وہ کریں گی۔ نمازیں معاف ہیں، نمازیں نہیں پڑھیں گی لیکن روزوں کی قضا کریں گی۔ عام طور پر ہماری بہت ساری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ نمازیں بھی ہم پر معاف ہیں اور روزے بھی ہم پر معاف ہیں، لہذا جو روزے ان کے چھوٹ جاتے ہیں ان روزوں کی وہ قضا نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا سختی سے حساب دینا ہوگا۔ دوسری ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ میں اپنی بہنوں کے لیے یہ کر دوں کہ ہماری بہت ساری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ 7 دن میں پاک ہوں گی۔ مثال کے طور پر کسی بہن کو 3 دن پیریڈ آیا، یا 4 دن یا 5 دن اس کی عادت ہے، اور اس کی عادت کے مطابق 5 دن پیریڈ آیا، اس کے بعد پھر بلڈ بند ہو جاتا ہے، پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، لیکن بہت ساری بہنیں وہ 7 دن کا ویٹ کرتی ہیں، 7 دن کا انتظار کرتی ہیں، جب تک 7 دن مکمل نہیں ہوتے تب تک وہ غسل نہیں کرتی ہیں، نماز روزہ بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ یہ ایک غلط مسئلہ ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا پیریڈ بند ہوگا، یعنی مثال کے طور پر آپ کو 3 دن یا 4 دن یا 5 دن پیریڈ آیا، آپ کی 5 دن کی عادت تھی یا 4 دن کی عادت تھی، اور آپ کا بلڈ بند ہو گیا، پیریڈ آنا ختم ہو گیا، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ غسل وغیرہ کر کے نماز روزہ شروع کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے 7 دن کا انتظار کرنا یہ ایک بہت بڑی نادانی ہے اور یہ ایک غلط مسئلہ ہے، لہذا 7 دن تک ویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ 7 دن تک جو نمازیں روزے جو چھوڑتی ہیں ہماری بہنیں، 7 دن کا انتظار کرتے ہوئے وہ سخت گناہگار ہوتی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنے دن بھی آپ کو پیریڈ آئے گا، آپ کا بلڈ بند ہو جائے گا، اس کے بعد آپ غسل وغیرہ کر کے نماز روزہ شروع کر سکتی ہیں۔ تیسری ایک بڑی غلط فہمی ہماری بہنوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور ہمارے بھائیوں کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہے، کہ جب ہماری بہنیں پیریڈ کی حالت میں ہوتی ہیں، حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، تو بعض گھروں میں ان کا بستر الگ کر دیا جاتا ہے، اور جو ہے ان کو ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو لا تعلق کر دیا گیا، الگ برتن کر دیے جاتے ہیں، ان کا الگ بستر کر دیا جاتا ہے، الگ ان کی رہائش کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ پیریڈ کی حالت میں پیریڈ والی یا حیض و نفاس والی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بستر شیئر نہیں کر سکتی، اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہی بستر پر نہیں لیٹ سکتی۔ حالانکہ یہ ایسا بھی نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے، بلکہ پیریڈ کے ایام میں، حیض و نفاس کے ایام میں ظاہر ہے بیوی سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا یہ ناجائز و حرام ہے۔ اگر میاں بیوی کریں گے تو سخت گناہگار ہوں گے، لہذا اگر میاں بیوی اپنے جذبات پر قابو رکھ سکیں اور دونوں اپنے جذبات کو روک سکیں تو پیریڈ کے ایام میں، حیض و نفاس کے ایام میں بھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہی بستر پر لیٹ سکتی ہے، سو سکتی ہے، بستر شیئر کر سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اکثر گھروں میں، اکثر بہن بھائیوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیریڈ کے دنوں میں عورت شوہر کے ساتھ بستر پر نہیں لیٹ سکتی، لہذا اگر جذبات پر قابو رکھ سکتے ہیں تو بلا شبہ لیٹ سکتی ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ جذبات پر قابو نہیں ہوگا اور کوئی گناہ ہو جائے گا، ہم بستری وغیرہ کر بیٹھیں گے، جذبات مشتعل ہو جائیں گے، میاں بیوی اپنے جذبات کو نہیں روک سکیں گے، تو پھر ایسی حالت میں پھر الگ ہی لیٹنا چاہیے، الگ بستر کرنا چاہیے، کیونکہ پیریڈ کے ایام میں ہم بستری کرنا یہ ناجائز و حرام ہوتا ہے۔ تو یہ 3 بڑی غلط فہمیاں، بڑی غلطیاں ہیں جو اکثر ہماری بہنوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔